بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس وقت جہاں پاکستان میں تحریک عدم اعتماد کو لے کے بھونچال مچا ہوا ہے، وہیں دنیا میں یوکرین اور رشیا کے معاملے کو پھر اس میں تہلکہ خیز خبریں آ رہی ہیں۔ جہاں رشیا نے یوکرینی باغیوں کے زیر انتظام علاقوں کو آزاد ریاست تسلیم کر لیا، وہیں امریکہ نے رشیا پہ پابندیاں لگانے کا بھی فیصلہ کر لیا۔ اب ایسے وقت میں جب مغرب اور رشیا چائنا میں انتہا کی گرما گرمی ہے، پاکستان کے وزیر اعظم روس کا تاریخی دورہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس دورے کے پاکستان پہ کیا دور نتائج ہوں گے، اثرات ہوں گے، وہ تو میں آپ کو بتاؤں گا کسی تفصیلی ویڈیو میں۔ لیکن کیا وزیر اعظم عمران خان رشیا کے دورے سے واپسی پہ وزیر اعظم رہیں گے بھی یا نہیں؟ اس وقت یہ سوال بہت اہم ہو گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چاہے لیاقت علی خان ہو، ذوالفقار علی بھٹو، سب ہی رشیا سے تعلقات کی خواہش میں ان کو جانا پڑا، ان کو یہ خواہش بڑی مہنگی پڑی۔ کیا یہ دورہ، اس کے پس منظر میں ہونے والے معاملات وزیر اعظم عمران خان کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوں گی؟ اس وقت پرائم منسٹر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب بنانے کے لیے سیاسی جوڑ توڑ عروج پہ ہے۔ حکومت کو گرانے کے مشن میں اپوزیشن رہنماؤں کی ملاقاتوں میں تیزی آ گئی ہے۔ جہاں جہانگیر ترین سے مختلف لیڈرز اور جماعتوں کی خفیہ میٹنگز کی خبریں آ رہی ہیں، وہیں آصف زرداری پہلے مولانا سے ملے اور آج ان کی شہباز شریف سے اہم ملاقات ہوگی۔ جہاں حکومت ناراض اراکین سے رابطے اور انہیں نوازنے کا منصوبہ بنا رہی ہے، وہیں ترین گروپ اپنی طاقت میں اضافے کے لیے رابطے تیز کر رہا ہے اور ایک بڑا پاور شو کر سکتا ہے۔ آصف زرداری اور مولانا کی ملاقات کی اندرونی کہانی کیا ہے؟ کیا نون لیگ نے اپنے پارلیمنٹیرینز کو باہر نہ جانے اور باہر سے واپس آنے کا حکم دے دیا؟ بلاول نے اگلے وزیر اعظم کے لیے نون لیگ کا قرعہ نکال دیا؟ اور اپوزیشن جماعتوں کی تیزیاں کس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک کب آ سکتی ہے؟ اس سمیت دیگر معلومات سے بھی میں آپ کو پردہ اٹھاؤں گا۔ لیکن جہاں 23 مارچ کو پی ڈی ایم مارچ کر رہی ہے، وہیں 22 مارچ کو او آئی سی کے اجلاس کے موقع پہ چھٹی کا منصوبہ بن چکا ہے۔ آصف علی زرداری اور شہباز شریف کی ملاقات بلاول ہاؤس لاہور میں آج ہونے جا رہی ہے، جس میں سیاسی صورتحال، تحریک عدم اعتماد، لانگ مارچ، ان سب پہ تبادلہ خیال ہوگا، اور سابق صدر آصف زرداری اپوزیشن لیڈر کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیں گے۔ اب دوسری جانب آصف زرداری کے امیر جماعت اسلامی سراج الحق سے ملاقات بھی شیڈیولڈ ہے، جس میں زرداری صاحب حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے سراج الحق صاحب سے بھی تعاون مانگیں گے۔ اور گزشتہ روز آصف زرداری صاحب کی پی ٹی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی تھی، جس میں تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنانے کے لیے مختلف آپشن سے مشاورت کی گئی اور پی ٹی آئی کے ناراض اراکین کو اعتماد میں لینے پر اتفاق کیا گیا۔ کیا اپوزیشن جماعتوں نے حکومت کو بڑا سرپرائز دینے کے لیے اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا؟ اور کیا اب وہ اس پوزیشن میں آ چکی ہیں کہ کسی بھی نامناسب وقت پہ یا کسی بھی مناسب وقت پر نامناسب حکومت کے لیے، مناسب اپوزیشن کے لیے، وہ حکومت کے خلاف کوئی فیصلہ کن اور نتیجہ خیز قدم اٹھا سکتی ہیں؟ وفاقی دارالحکومت میں اس حوالے سے کئی اشارے مل رہے ہیں۔ آصف علی زرداری کی مولانا فضل الرحمان سے ہونے والی ملاقات اس حوالے سے قابل ذکر ہے۔ دونوں رہنماؤں نے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو نہیں کی، اور ملاقات کے دوران ہی میڈیا کے نمائندوں کو یہ پیغام دے دیا کہ میڈیا بریفنگ نہیں ہوگی، براہ کرم کوریج کے لیے آنے کی زحمت بھی نہ کریں۔ اور یہ پہلا موقع ہے کہ جب سے مولانا فضل الرحمان منسٹرز کالونی سے نئے گھر میں منتقل ہوئے ہیں، انہوں نے کسی سیاسی سرگرمی کے بعد میڈیا سے گفتگو نہیں کی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں ہونے والی تمام گفتگو جو آئندہ کی حکمت عملی کے حوالے سے تھی، میڈیا کو بتانے والی اس میں کوئی بات نہیں تھی۔ اس لیے یہ بات طے کی گئی کہ میڈیا کو بلایا ہی نہ جائے۔ گفتگو کی حساسیت کا اندازہ تو اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس ملاقات میں پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرپرسن آصف علی زرداری کے ساتھ سوائے رخسانہ بنگش کے پارٹی کا کوئی رہنما شامل نہیں تھا، جیسے موقع پہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ رخسانہ بنگش جو پہلے بیگم نصرت بھٹو کی سیکرٹری کی حیثیت سے ان کے ساتھ ہوتی تھی اور جنہیں بھٹو خاندان کا انتہائی قابل اعتماد فرد سمجھا جاتا ہے، اب آصف زرداری کی معتمر خاص کا درجہ رکھتی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے رفقا میں ان کے صاحبزادے اسد رحمان، جو قومی اسمبلی میں جمعیت علماء اسلام کے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں، اس کے علاوہ اکرم درانی صاحب شامل تھے۔ لیکن یہ بھی تمام وقت ملاقات میں موجود نہیں تھے، اور دونوں کے درمیان کم و بیش 6 مہینے کے بعد ہونے والی یہ پہلی ملاقات تھی۔ ملاقات میں ہونے والی گفتگو کے دوران کہے اور چہرے پہ اطمینان حکومت کے لیے ایک پریشانی کا اشارہ دے رہی۔ ملاقات کے بعد جے یو آئی کے ایک باخبر رہنما سے جب سوال کیا گیا کہ وزیر اعظم تو انتہائی پراعتماد انداز میں اپنے منصب کی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں اور 2 دن بعد اہم دورے پر رشیا بھی جا رہے ہیں، جبکہ وطن واپسی پر ان کی دیگر اہم مصروفیات بھی ہیں، جس میں مذکورہ سابق رکن اسمبلی نے تبصرے میں یہ شعر پڑھا: سامان 100 برس کا، پل بھر کی خبر نہیں۔
اب دوسری طرف اطلاعات یہ ہے کہ نون لیگ نے اپنے تمام اراکین اسمبلی کو بوقت ضرورت دستیاب رہنے کی ہدایت کی ہے اور بیرون ملک موجودہ اراکین کو واپس آنے اور اسلام آباد میں موجود رہنے کو یقینی بنانے کو کہا۔ بیرون ملک مقیم اپنے اراکین قومی اسمبلی کو 48 گھنٹوں میں پاکستان واپس پہنچنے کی ہدایات ہو چکی ہیں۔ ساتھ ہی تمام پارٹی اراکین قومی اسمبلی کو آئندہ 3 روز لاہور اور اسلام آباد میں ہی قیام کرنے کا کہہ دیا گیا۔ قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر خواجہ آصف نے اپنے تمام ارکان قومی اسمبلی کو تحریک عدم اعتماد کے لیے مکمل رپورٹ دینے کی ہدایت کی ہے اور اپنے ایک پیغام میں تمام مسلم لیگی اراکین کو کہا ہے کہ وہ بیرون ملک جانے کا ارادہ ترک کر دیں اور جو اراکین بیرون ملک ہیں وہ فوری طور پر واپس آ جائیں۔ انہوں نے اپنے پیغام میں یہ بھی کہا کہ تمام ارکان ہر طرح سے رابطے میں رہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد 1-2 ہفتوں کے اندر اندر آ سکتی ہے۔ JUI کے امیر آج مرکزی مجلس عاملہ کے اجلاس میں تنظیمی رفقا کو اہم فیصلوں کے بارے میں اعتماد میں لیں گے۔ موجودہ صورتحال میں جہانگیر ترین ہم خیال گروپ سرگرم ہو گیا اور جہانگیر خان ترین ہم خیال گروپ میں حکومت سے ناراض مزید اراکین کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کے لیے رابطے بھی تیز کر لیے گئے۔ ناراض اراکین کی ممکنہ شمولیت کے بعد گروپ چند روز میں ایک پار شو کرے گا جس سے نئی صورتحال نکلے گی۔ PTI ہم خیال گروپ کے ساتھ بھی رابطوں میں تیزی آ چکی ہے اور ہم خیال گروپ کے اراکین وزیر اعلیٰ کی جانب سے کیے وعدے پورے نہ ہونے پر سخت ناراض ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ناراض اراکین سمیت اتحادیوں کے گلے شکوے دور کرنے شروع کر دیے۔ ترقیاتی منصوبوں سکیمز کے لیے مطلوبہ فنڈز کی فراہمی کو یقینی بنانے کے احکامات دے رکھے ہیں، جبکہ حکومت کی طرف سے بھی ناراض اراکین سے رابطوں میں تیزی آ گئی ہے اور ارکان سے آئندہ مالی سال کے لیے ترقیاتی سکیمز بھی مانگی گئی ہیں۔ جبکہ شیخ رشید صاحب کا کہنا ہے کہ عمران خان اور جہانگیر ترین پرانے ساتھی ہیں، دوستوں میں اختلاف ہو جاتے ہیں، سیاستدان دروازے بند نہیں کرتا۔ اپوزیشن کہتی ہے کارڈ چھپائے گئے ہیں، عمران خان اپنے کارڈ چھاتی سے لگا کے رکھتا ہے۔ MQM اور کاف لیگ ہمارے اتحادی۔ اپوزیشن عدم اعتماد لائے گی تب بھی پھنسے گی۔ اب اپوزیشن 3.5 سال سے کہتی آ رہی ہے کہ آج آ رہے ہیں، کل آ رہے ہیں، 172 ممبرز لانا ان کا کام ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کرونا آ گیا تھا، فون آ گیا تھا۔ ہو سکتا ہے ان کی بے وقوفیوں پہ تاریخ لکھی جائے۔ انتشار اور خلفشار ان کے گلے پڑے، لیکن الیکشن میں اب 1 سال رہ گیا۔ انتخابی سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں، جبکہ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت پارٹی رہنماؤں کے اجلاس کے دوران شرکاء نے پیکا آرڈیننس پر تنقید کو بلا جواز قرار دیتے ہوئے کہا کہ الیکٹرانک کرائم پر آرڈیننس سے کسی کی عزت کو نہیں اچھالا جا سکے گا۔ عمران خان نے تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر آل از ویل کا پیغام دیتے ہوئے کہا کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اب اپوزیشن سے بھی کہتا ہوں کہ گھبرانا نہیں، جبکہ وفاقی حکومت نے ذاتی کردار کشی کی مہم میں زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے کا فیصلہ کیا۔ وزیر اعظم اور حکومتی شخصیاتی کردار کشی میں ملوث عناصر کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی اور اس حوالے سے زیرو ٹالرنس ہوگی۔ ریحام خان کی کتاب پہ پاکستان اور برطانیہ میں بیک وقت قانونی کارروائی شروع ہوگی، جس کا وزیر اعظم نے گو ہیڈ دے دیا۔ جب پرائم منسٹر کے لیے بری خبریں ہیں، وہیں عوام کے لیے بھی بری خبر ہے کہ رشین صدر کے یوکرین میں امن فوج داخل کرنے کے اعلان کے بعد عالمی مارکیٹ میں تیل مہنگا ہو گیا اور عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں $100 کے قریب پہنچ گئی ہیں اور لنڈن برینٹ خام آئل جو ہے وہ $99 کی سطح عبور کر گیا۔ جبکہ نور مقدم کیس میں ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے، جس میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے نور مقدم کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جج عطا ربانی 24 فروری کو نور مقدم قتل کیس کا فیصلہ سنائیں گے۔ یہ ابھی تک کی تفصیلات تھیں، مزید آپ کو میں بتاؤں گا، لیکن اس کے لیے آپ کو یہ چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔